السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحشر، اس سیشن میں انشاءاللہ ہم اس سورہ کی معلومات و تشریحات کا اردو ترجمہ سیکھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحشر کی 24 آیات ہیں اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ نام دوسری آیت کے فقرے اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم الاول الحشر سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں لفظ الحشر آیا ہے۔ زمانہ نزول بخاری و مسلم میں حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جس طرح سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت سعید بن جبیر کی دوسری روایت میں بن عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ کل سورہ النذیر، یعنی یوں کہو کہ یہ سورہ نذیر ہے۔ یہی بات مجاہدہ، قتادہ، زہری، ابن زید، یزید بن رومان، محمد بن اسحاق وغیرہ حضرات سے بھی مروی ہے۔ ان سب کا متفقہ بیان یہ ہے کہ اس میں جن اہل کتاب کے نکالے جانے کا ذکر ہے ان سے مراد بنی نذیر ہی ہیں۔ یزید بن رومان، مجاہد اور محمد بن اسحاق کا قول یہ ہے کہ از اول تا آخر یہ پوری سورہ اسی غزوہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ غزوہ کب واقع ہوا تھا۔ امام زہری نے اس کے متعلق عمرہ بن زبیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ جنگ بدر کے 6 مہینے بعد ہوا ہے، لیکن ابن سعد، ابن ہشام اور بلازری اسے ربیع الاول 4 ہجری کا واقعہ بتاتے ہیں، اور یہی صحیح ہے کیونکہ تمام روایات اس امر میں متفق ہیں کہ یہ غزوہ ہر معونہ کے سانحہ کے بعد پیش آیا تھا، اور یہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ ہر معونہ کا سانحہ جنگ احد کے بعد رونما ہوا ہے، نہ کہ اس سے پہلے۔ تاریخی پس منظر اس سورہ کے مضامین کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ طیبہ اور حجاز کے یہودیوں کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لی جائے، کیونکہ اس کے بغیر آدمی ٹھیک یہ نہیں جان سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرکار ان کے مختلف قبائل کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کے حقیقی اسباب کیا تھے۔ عرب کے یہودیوں کی کوئی مستند تاریخ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے خود اپنی کوئی ایسی تحریر کسی کتاب یا خطبے کی شکل میں نہیں چھوڑی ہے جس سے ان کے ماضی پر کوئی روشنی پڑ سکے، اور عرب سے باہر کے یہودی مورخین اور مصنفین نے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جزیرۃ العرب میں آ کر وہ اپنے بقیہ ابنائے ملت سے بچھڑ گئے تھے، اور دنیا کے یہودی سرے سے ان کو اپنوں میں شمار ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے عبرانی تہذیب، زبان، حتیٰ کہ نام تک چھوڑ کر عربیت اختیار کر لی تھی۔ حجاز کے آثار قدیمہ میں جو خطبات ملے ہیں ان میں پہلی صدی عیسوی سے قبل یہودیوں کا کوئی نشان نہیں ملتا، اور ان میں بھی صرف چند یہودی نام ہی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہود عرب کی تاریخ کا بیشتر انحصار ان زبانی روایات پر ہے جو اہل عرب میں مشہور تھیں، اور ان میں اچھا خاصا حصہ خود یہودیوں کا اپنا پھیلایا ہوا تھا۔ حجاز کے یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری عہد میں یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس کا قصہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک لشکر یثرب کے علاقے سے عمالقہ کو نکالنے کے لیے بھیجا تھا، اور اسے حکم دیا تھا کہ اس قوم کے کسی شخص کو زندہ نہ چھوڑے۔ بنی اسرائیل کے اس لشکر نے یہاں آ کر فرمان نبی کی تعمیل کی، مگر عمالقہ کے بادشاہ کا ایک لڑکا بڑا خوبصورت جوان تھا، اسے انہوں نے زندہ رہنے دیا اور اس کو ساتھ لیے ہوئے فلسطین واپس پہنچے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے جانشینوں نے اس بات پر سخت اعتراض کیا کہ
ایک امالیکی کو زندہ چھوڑ دینا نبی کے فرمان اور شریعت موسوی کے احکام کی سرائی خلاف ورزی ہے۔ اس بنا پر انہوں نے اس لشکر کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا اور اسے مجبوراً یثرب واپس آ کر یہیں بس جانا پڑا۔ اس طرح یہودی گویا اس بات کے مدعی تھے کہ وہ 1200 برس قبل مسیح سے یہاں آباد ہیں، لیکن یہ در حقیقت اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اغلب یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ افسانہ اس لیے گھڑا تھا کہ اہل عرب اپنے قدیم الاصل اور عالی نسب ہونے کی دھونس جمائیں۔ دوسری یہودی مہاجرت خود یہودیوں کی اپنی روایت کے مطابق 587 قبل مسیح میں ہوئی، جبکہ بابل کے بادشاہ بخت النصر نے بیت المقدس کو تباہ کر کے یہودیوں کو دنیا بھر میں تتر بتر کر دیا۔ عرب کے یہودی کہتے تھے کہ اس زمانے میں ہمارے متعدد قبائل آ کر وادی القرا، تیما اور یثرب میں آباد ہوئے تھے، لیکن اس کا بھی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ بعید نہیں کہ اس سے بھی وہ اپنی قدامت ثابت کرنا چاہتے ہوں۔ در حقیقت جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب 70 میں رومیوں نے فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا اور پھر 132 میں انہیں اس سرزمین سے باہر کیا، اس سرزمین سے بالکل نکال باہر کیا۔ اس دور میں بہت سے یہودی قبائل بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہوئے تھے، کیونکہ یہ علاقہ فلسطین کے جنوب میں متصل ہی واقع تھا۔ یہاں کر انہوں نے جہاں جہاں چشمے اور سرسبز مقامات دیکھے وہاں ٹھہر گئے اور پھر رفتہ رفتہ اپنے جوڑ توڑ اور سود خواری کے ذریعے سے ان پر قبضہ جما لیا۔ ایلا، مکنا، تبوک، تیما، وادی القرا، خدک اور خیبر پر ان کا تسلط اسی دور میں قائم ہوا، اور بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی یہدل اور بنی کینکا بھی اسی دور میں آ کر یثرب پر قابض ہوئے۔ یثرب میں آباد ہونے والے قبائل میں سے بنی نذیر اور بنی قریظہ زیادہ ممتاز تھے، لیکن وہ کاہنوں، پریس یا کوہنز کے طبقے میں سے تھے۔ انہیں یہودیوں میں عالی نسب مانا جاتا تھا، ان کو اپنی ملت میں مذہبی ریاست حاصل تھی۔ یہ لوگ جب مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تو اس وقت کچھ دوسرے عرب قبائل یہاں رہتے تھے جن کو انہوں نے دبا لیا اور عملاً اس سرسبز و شاداب مقام کے مالک بن بیٹھے۔ اس کے تقریباً 3 صدی بعد 450 یا 451 عیسوی میں یمن کے اس سیلاب عظیم کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے۔ اس سیلاب کی وجہ سے قوم سبا کے مختلف قبیلے یمن سے نکل کر عرب کے اطراف میں پھیل جانے پر مجبور ہوئے۔ ان میں سے غسانی شام میں، لخمی جبرہ عراق میں، بنی خزاعہ جدہ اور مکہ کے درمیان، اور اوس و خزرج یثرب میں جا کر آباد ہوئے۔ یثرب پر چونکہ یہودی چھائے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اول اوس اور خزرج کی دال نہ گلنے دی، اور یہ دونوں عرب قبیلے چاروں ناچار بنجر زمینوں پر بس گئے، جہاں ان کو قوت الیموت بھی مشکل سے حاصل ہوتا تھا۔ آخر کار ان کے سرداروں میں سے ایک شخص جسے غسانی بھائیوں سے مدد مانگنے کے لیے شام گیا، اور وہاں پر ایک لشکر لا کر اس نے یہودیوں کا زور توڑ دیا۔ اس طرح اوس و خزرج کو یثرب پر پورا غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے بنی نذیر اور بنی قریظہ شہر کے باہر جا کر بسنے پر مجبور ہو گئے۔ تیسرے قبیلے بنی کلینکا کی چونکہ اس دونوں قبیلوں سے انبن تھی، اس لیے وہ شہر کے اندر ہی مقیم رہا، مگر یہاں رہنے کے لیے اسے قبیلہ خزرج کی پناہ لینی پڑی، اور اس کے مقابلے میں بنی نذیر اور بنی قریظہ نے قبیلہ اوس کی پناہ لی تاکہ اطراف یثرب میں امن کے ساتھ رہ سکیں۔ ذیل کے نقشہ سے واضح ہوگا کہ اس نئے انتظام کے ماتحت یثرب اور اس کے نواح میں یہودی بستیاں کہاں کہاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آغاز ہجرت تک حجاز میں عموماً اور یثرب میں خصوصاً یہودیوں کی پوزیشن کے نمایاں خدوخال یہ تھے۔ زبان، لباس، تہذیب، تمدن، ہر لحاظ سے انہوں نے پوری طرح عربیت کا رنگ اختیار کیا تھا، حتیٰ کہ ان کی غالب اکثریت کے نام تک عربی ہو گئے تھے۔ 12 یہودی قبیلے جو حجاز میں آباد ہوئے تھے، ان میں سے بنی زعورا کے سوا کسی قبیلے کا نام عبرانی نہ تھا، اور ان کے چند گنے چنے علماء کے سوا کوئی عبرانی جانتا تک نہ تھا۔ زمانہ جاہلیت کے یہودی شاعروں کا
جو کلام ہمیں ملتا ہے اس کی زبان و خیالات و مضامین میں شعرائے عرب سے الگ کوئی امتیازی شان نہیں پائی جاتی جو انہیں ممیز کرتی ہو، اور ان کے عربوں کے درمیان شادی بیاہ تک کے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ در حقیقت ان میں اور عام عربوں میں دین کے سوا کوئی فرق باقی نہ رہا تھا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ عربوں میں جذب بالکل نہ ہوئے تھے، اور انہوں نے شدت کے ساتھ اپنی یہودی عصبیت برقرار رکھی تھی۔ یہ ظاہری عربیت انہوں نے صرف اس لیے اختیار کی تھی کہ اس کے بغیر وہ عرب میں نہ رہ سکتے تھے۔ ان کی اس عربیت کی وجہ سے مش مستشرقین مستشرقین کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ شاید یہ بنی اسرائیل نہ تھے بلکہ یہودی مذہب قبول کرنے والے عرب تھے، یا کم از کم ان کی اکثریت عرب یہودیوں پر مشتمل تھی۔ لیکن اس امر پر کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا کہ یہودیوں نے حجاز میں کبھی کوئی تبلیغی سرگرمی دکھائی ہو، یا ان کے علماء نصرانی پادریوں اور مشنریوں کی طرح اہل عرب کو دین یہود کی طرف دعوت دیتے ہوں۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اسرائیلیت کا شدید تعصب اور نسلی فخر و غرور پایا جاتا تھا۔ اہل عرب کو وہ امی جنٹائلز کہتے تھے، جس کے بعد صرف ان پڑھ کے نہیں بلکہ ویشی اور جاہل تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان امیوں کو وہ انسانی حقوق حاصل نہیں ہیں جو اسرائیلیوں کے لیے ہیں، اور ان کا مال ہر جائز و ناجائز طریقے سے مار کھانا اسرائیلیوں کے لیے حلال و طیب ہے۔ سرداران عرب کے ماں سوا عام عربوں کو وہ اس قابل نہ سمجھتے تھے کہ انہیں دین یہود میں داخل کر کے برابر کا درجہ دے دیں۔ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ روایات عرب میں ایسی کوئی شہادت ملتی ہے کہ کسی عرب قبیلے یا کسی بڑے خاندان نے یہودیت قبول کی ہو۔ البتہ بعض افراد کا ذکر ضرور ملتا ہے جو یہودی ہو گئے تھے۔ ویسے بھی یہودیوں کو تبلیغ دین کی بجائے صرف اپنے کاروبار سے دلچسپی تھی، اس لیے حجاز میں یہودیت ایک دین کی حیثیت سے نہیں پھیلی بلکہ محض چند اسرائیلی قبیلوں کا سرمایہ فخر و ناز ہی بنی رہی۔ البتہ یہودی علماء نے تعویذ گھنٹوں اور فالگیر اور جادوگری کا کاروبار خوب چمکا رکھا تھا، جس کی وجہ سے عربوں پر ان کی علم و عمل کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ معاشی حیثیت سے ان کی پوزیشن عرب قبائل کی بنسبت زیادہ مضبوط تھی، چونکہ وہ فلسطین و شام کے زیادہ متمدن علاقوں سے آئے تھے، اس لیے وہ بہت سے ایسے فنون جانتے تھے جو اہل عرب میں رائج نہ تھے، اور باہر کی دنیا سے ان کے کاروباری تعلقات بھی تھے۔ اس وجہ سے یثرب اور بالائی حجاز میں غلے کی درآمد اور یہاں سے چھواروں کی برآمد ان کے ہاتھ آ گئی تھی۔ مرغبانی اور ماہی گیری پر بھی زیادہ تر انہی کا قبضہ تھا۔ پارچہ بانی کا کام بھی ان کے ہاں ہوتا تھا۔ جگہ جگہ میں خانے بھی انہوں نے قائم کر رکھے تھے جہاں شام سے شراب لا کر فروخت کی جاتی تھی۔ بنو قینقاع زیادہ تر سنار و لوہار اور ظروف سازی کا پیشہ کرتے تھے۔ اس سارے بنج بیوپار میں یہ یہودی بے تحاشا منافع خوری کرتے تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا کاروبار سود خوری کا تھا، جس کے جال میں انہوں نے گرد و پیش کے عرب آبادیوں کو پھانس رکھا تھا، اور خاص طور پر عرب قبائل کے شیوخ اور سردار جنہیں قرض لے لے کر ٹھاٹھ جمانے اور شیخی بگاڑنے کی بیماری لگی ہوئی تھی، ان کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے۔ یہ بھاری شرح سود پر قرضے دیتے تھے اور پھر سود در سود کا چکر چلاتے تھے، جس کی گرفت میں آ جانے کے بعد مشکل ہی سے کوئی نکل سکتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے عربوں کی معاشی حیثیت کو کھوکھلا کر رکھا تھا، مگر اس کا فطری نتیجہ یہ بھی تھا کہ عربوں میں بالعموم ان کے خلاف ایک گہری نفرت پائی جاتی تھی۔ ان کے تجارتی اور مالی مفادات کا تقاضا یہ تھا کہ عربوں میں کسی کے دوست بن کر کسی سے نہ بگاڑیں اور نہ ان کی باہمی لڑائیوں میں حصہ لیں، لیکن دوسری طرف ان کے مفاد ہی کا تقاضا یہ بھی تھا کہ عربوں کو باہم متحد نہ ہونے دیں اور انہیں ایک دوسرے سے لڑاتے رہیں، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جب بھی عرب قبیلے باہم متحد ہوئے وہ ان بڑی بڑی جائیدادوں، باغات اور سرسبز زمینوں پر انہیں قابض نہ رہنے دیں گے جو انہوں نے اپنی منافع خوری اور سود خوری سے پیدا کی تھی۔ مزید برآں اپنی حفاظت کے لیے ان کے ہر قبیلے کو کسی نہ کسی طاقتور عرب قبیلے سے حلیفانہ تعلقات بھی قائم کرنے پڑتے تھے تاکہ کوئی دوسرا زبردست قبیلہ ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ اس بنا پر بارہا انہیں نہ صرف ان عرب قبائل کی باہمی لڑائیوں میں حصہ لینا پڑتا تھا بلکہ بسا اوقات ایک یہودی قبیلہ اپنے حلیف عرب قبیلے کے ساتھ مل کر کسی دوسرے یہودی قبیلے کے خلاف جنگ آزما ہو جاتا تھا، جس کے حلیفانہ تعلقات فریق مخالف سے ہوتے تھے۔ یثرب میں بنی قریظہ اور بنی نذیر اوس کے حلیف تھے، اور بنی قینقاع خزرج کے
ہجرت سے تھوڑی مدت پہلے اوس اور خزرج کے درمیان جو خونریز لڑائی بعاص کے مقام پر ہوئی تھی، اس میں یہ اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے تھے۔ یہ حالات تھے جب مدینے میں اسلام پہنچا، اور بالآخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہاں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ آپ نے اس ریاست کو قائم کرتے ہی جو اولین کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اوس اور خزرج اور مہاجرین کو ملا کر ایک برادری بنائی، اور دوسرا یہ تھا کہ اس مسلم معاشرے اور یہودیوں کے درمیان واضح شرائط پر ایک معاہدہ طے کیا، جس میں اس امر کی ضمانت دی گئی تھی کہ کوئی کسی کے حقوق پر دسترازی نہ کرے گا، اور بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں یہ سب متحدہ دفاع کریں گے۔ اور اس معاہدے کے چند اہم فکرے یہ ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہود اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں کن امور کی پابندی قبول کی تھی۔ ان علی الیہود ان علی الیہود نفقتهم وعلى المسلمین نفقتهم وان بینهم النصر علی من حارب اہل هذه الصحیفة وان بینهم النصح النصیحة والبردون الأتمة وان لم یاتم امرو بخلیفہ وان البحثر للمظلوم وان اليہود ينفقون مع المؤمنین ما دام محاربین وان یسرب حرام وفحال اہل هذا الصحیفہ وانا ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساء فإن مرضى إلى الله عز وجل وآل محمد رسول الله وعلى محمد رسول الله وأن لا تجار قريش ولا من نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يسرب على كل أناس هستهم من جانبه الذي قبلهم۔ یہ کہ یہودی اپنا خرچ اٹھائیں گے اور مسلمان اپنا خرچ، اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکاء کا حملہ آور کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہوں گے، اور یہ کہ وہ خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، اور ان کے درمیان نیکی اور حق رسائی کا تعلق ہوگا، نہ کہ گناہ کا اور زیادتی کا، اور یہ کہ کوئی اپنے حلیف کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اور یہ کہ مظلوم کی حمایت کی جائے گی، اور یہ کہ جب تک جنگ رہے یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کے مصارف اٹھائیں گے، اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں کسی نوعیت کا فتنہ و فساد کرنا حرام ہے، اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان اگر کوئی ایسا قضیہ یا اختلاف رونما ہو جس سے فساد کا خطرہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، اور یہ کہ قریش اور اس کے حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی، اور یہ کہ یثرب پر جو بھی حملہ آور ہوا اس کے مقابلے میں شرکائے معاہدہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ہر فریق اپنی جانب کے علاقے کی مدافعت کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ ایک قطعی اور واضح معاہدہ تھا جس کی شرائط یہودیوں نے خود قبول کی تھی، لیکن بہت جلد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف معاندانہ روش کا اظہار شروع کر دیا، اور ان کا عناد روز بروز سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا۔ اس کے بڑے بڑے وجوہ تین تھے۔ ایک یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک رئیس قوم دیکھنا چاہتے تھے جو ان کے ساتھ بس ایک سیاسی معاہدہ کر کے رہ جائے اور صرف اپنے گروہ کے دنیاوی مفاد سے سروکار رکھے، مگر انہوں نے دیکھا کہ آپ تو اللہ اور آخرت اور رسول و کتاب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، جس میں ان کو جس میں خود ان کے اپنے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا بھی شامل تھا، اور معاشیت چھوڑ کر ان احکام الہی کی اطاعت اختیار کرنے اور ان اخلاقی حدود کی پابندی کرنے کی طرف بلا رہے تھے جن کی طرف خود ان کے انبیاء بھی دنیا کو بلاتے رہے تھے۔ یہ چیز ان کو سخت ناگوار تھی۔ ان کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ عالمگیر رسولی تحریک اگر چل پڑی تو اس کا سیلاب ان کی جامد مذہبیت اور ان کی نسلی قومیت کو بہا لے جائے گا۔ دوسرے یہ کہ اوس اور خزرج اور مہاجرین کو
बनते देख कर और ये देख कर के गिरदो पेश के अरब कबाइल में से भी जो लोग इस्लाम की इस दावत को कबूल कर रहे हैं, वो सब मदीने की इस इस्लामी बिरादरी में शामिल होकर एक मिल्लत बनते जा रहे हैं। उन्हें ये ख़तरा पैदा हो गया कि सदियों से अपनी सलामती और अपने मफादात की तरक्की के लिए उन्होंने अरब कबीलों में फूट डालकर अपना उल्लू सीधा करने की जो पॉलिसी अख्तियार कर रखी थी, वो अब इस निज़ाम में ना चल सकेगी, बल्कि अब उनको अरबों की एक मुत्तहद ताकत से साबका पेश आएगा, जिसके आगे उनकी चालें कामयाब ना हो सकेंगी। तीसरी ये कि ये मुआशरे और तमद्दुन की जो इस्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, उसमें कारोबार और लेन देन के तमाम नाजायज़ तरीक़ों का सिद्दबाब शामिल था। और अब से बढ़कर ये और सबसे बढ़कर ये कि सूद को भी आप नापाक कमाई और हराम खोरी करार दे रहे थे, जिससे उन्हें खतरा था कि अगर अरब पर आपकी फरमारवाई कायम हो गई तो आप उसे कानूनन ममनू कर देंगे। इसमें उनको अपनी मौत नजर आती थी। इस वजह से उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत को अपना कौमी नस्बुल-ऐन बना लिया। आपको ज़िक्र देने के लिए कोई चाल, कोई तदबीर, कोई हथकंडा इस्तेमाल करने में उनको ज़र्रा बराबर तामुल न था। वो आपके खिलाफ तरह तरह की झूठी बातें फैलाते थे ताकि लोग आपसे बदगुमान हो जाएं। इस्लाम कबूल करने वालों के दिलों में हर किस्म के शकूक व शुबहात और वसवसे डालते थे ताकि वो इस दीन से बरगश्ता हो जाएं। खुद झूठ मूठ का इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तद हो जाते थे ताकि लोगों में इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा गलत फहमियाँ फैलाई जा सके। फितने बर्पा करने के लिए मुनाफिकीन से साजबाज करते थे। हर उस शख्स और गिरोह और कबीले से राब्ता पैदा करते थे जो इस्लाम का दुश्मन होता था। मुसलमानों के अंदर फूट डालने और उनको आपस में लड़ा देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते थे। औस और खजरज के लोग खास तौर पर उनके हदफ थे, जिससे उनके मुद्दतहाय दराज के ताल्लुकात चले आ रहे थे। जंग बाज के तस्करे छेड़ छेड़ कर वो उनको पुरानी दुश्मनियां याद दिलाने की कोशिश करते थे ताकि उनके दरमियान फिर एक दफा तलवार चल जाए और अखुवत का वो रिश्ता तार तार हो जाए जिससे इस्लाम ने उनको बांध दिया था। मुसलमानों को माली हैसियत से तंग करने के लिए भी वो हर किस्म की धांधलियां करते थे। जिन लोगों से उनका पहले से लेन देन था, उनमें से जो ही कोई शख्स इस्लाम कबूल करता वो उसको नुकसान पहुंचाने के दरपे हो जाते थे। अगर इससे कुछ लेना होता तो तकाजे कर करके उसका नाक में दम कर देते थे, और अगर उससे कुछ देना होता तो उसकी रकम मार खाते थे और एलानिया कहते थे कि जब हमने तुमसे मामला किया था उस वक़्त तुम्हारा दीन कुछ और था, और अब चूंकि तुमने अपना दीन बदल दिया है इसलिए हम पर तुम्हारा कोई हक बाकी नहीं है। इसकी मुतअद्दिद मिसालें तफसीरी तबरी, तफसीर निसाबुरी, तफसीर तबरसी और तफसीर रूहुल मानी हैं। सूरह आले इमरान आया 75 की तशरीह करते हुए नकल की गई है। मुआहदे के खिलाफ ये खुली खुली मुआंदाना रवश तो जंग बदर से पहले ही वो इख्तियार कर चुके थे, मगर जब जब बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को कुरैश पर फतह मुबीन हासिल हुई तो वो तिल मिला उठे और उनके बोझ की आग और ज्यादा भड़क उठी। इस जंग से वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुरैश की ताकत से टकरा कर मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने फतह इस्लाम की खबर पहुंचते ही पहले मदीने में ये अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं और मुसलमानों को शिकस्त फाश हुई है। अबू जहल की क़यादत में कुरैश का लश्कर मदीने की तरफ बढ़ा चला आ रहा था, लेकिन जब नतीजा उनकी उम्मीदों और तमन्नाओं के खिलाफ निकला तो वो गम और गुस्से के मारे फट पड़े। बनी नुज़ैर का सरदार काब बिन अशरफ चीख उठा कि खुदा की कसम अगर मोहम्मद ने इन अशराफ अरब को कत्ल कर दिया है तो जमीन का पेट हमारे लिए उसकी पीठ से ज्यादा बेहतर है। फिर वो मक्का पहुंचा और बदर में जो सरदारान कुरैश मारे गए थे उनके निहायत इश्ताल अंगेज मरसी कहकर मक्का वालों को इंतकाम पर उकसाया। फिर मदीना वापस आकर उसने अपने दिल की जलन निकालने के लिए ऐसी गजलें कहनी शुरू की जिनमें मुसलमान शुरफा के साथ इश्क किया गया था। आखिरकार उसकी शरारतों से तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल 3 हिजरी में मोहम्मद बिन मुसल्लमा अंसारी को भेजकर उसे कत्ल करा दिया। यहूदियों का पहला कबीला जिसने इज्तमाई तौर पर जंग बदर के बाद खुल्लम खुल्ला अपना मुआहदा तोड़ दिया, बनु कैनुका था। ये लोग खुद शहर मदीना के अंदर एक मोहल्ले में आबाद थे
اور چونکہ یہ سنار لوہار و ظروف ساز تھے، اس لیے ان کے بازار میں اہل مدینہ کو کثرت سے جانا آنا پڑتا تھا۔ ان کو اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا۔ آہن گر ہونے کی وجہ سے ان کا بچہ بچہ مسلح تھا۔ 700 مردان جنگی ان کے اندر موجود تھے، اور ان کو اس بات کا بھی زعم تھا کہ قبیلہ خزرج سے ان کے پرانے حلیفانہ تعلقات تھے، اور خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی ان کا پشتی بان تھا، ان کا پشتی بان تھا۔ بدر کے واقعہ سے یہ اس قدر مشتعل ہوئے کہ انہوں نے اپنے بازار میں آنے جانے والے مسلمانوں کو ستانا اور خاص طور پر ان کی عورتوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک روز ان کے بازار میں ایک مسلمان عورت کو برسر عام برہنہ کر دیا گیا۔ اس پر سخت جھگڑا ہوا اور ہنگامے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی قتل ہو گیا۔ جب حالات اس حد تک پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں تشریف لے گئے، اور ان کو جمع کر کے آپ نے ان کو رائے راست پر آنے کی تلقین فرمائی، مگر انہوں نے جواب دیا، اے محمد، تم نے شاید ہمیں بھی قریش سمجھا ہے، وہ لڑنا نہیں جانتے تھے، اس لیے تم نے انہیں مار لیا۔ ہم سے سابقہ پیش آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ یہ گویا صاف صاف اعلان جنگ تھا۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 2 ہجری کے آخر میں ان کے محلہ کا محاصرہ کر لیا، اور صرف چند روز ہی یہ محاصرہ رہا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے تمام قابل جنگ آدمی باندھ لیے گئے۔ اب عبداللہ بن ابی ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا، اور اس نے سخت اصرار کیا کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ چنانچہ حضور نے اس کی درخواست قبول کر کے یہ فیصلہ فرما دیا کہ بنی قینقاع اپنا سب مال اسلحہ اور آلات صنعت چھوڑ کر مدینے سے نکل جائیں، اور ان 2 سخت اقدامات یعنی بنو قینقاع کے اخراج اور کعب بن اشرف کے قتل سے کچھ مدت تک یہودی اتنے خوف زدہ رہے کہ انہیں کوئی مزید شرارت کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مگر اس کے بعد شوال 3 ہجری میں قریش کے لوگ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑی بڑی تیاریوں کے ساتھ مدینہ پر چڑھ آئے، اور ان یہودیوں نے دیکھا کہ قریش کی 3,000 فوج کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1,000 آدمی لڑنے کے لیے نکلے ہیں، اور ان میں سے بھی 300 منافقین الگ ہو کر پلٹ آئے ہیں۔ تو انہوں نے معاہدے کی پہلی اور صریح خلاف ورزی اس طرح کی کہ مدینے کی مدافعت میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوئے، حالانکہ وہ اس کے پابند تھے۔ پھر جب مارکہ احد میں مسلمانوں کو نقصان عظیم پہنچا تو ان کی جرتیں اور بڑھ گئیں، یہاں تک کہ بنی نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سازش کی جو عین وقت پر ناکام ہو گئی۔ اسی واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ بیر معونہ کے سانحہ صفر 4 ہجری کے بعد عمرو بن امیہ زمری نے انتقامی کارروائی کے طور پر غلطی سے بنی عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، جو دراصل ایک مواہلہ قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، مگر عمروں نے ان کے دشمن قبیلہ کے آدمی سمجھ لیا تھا۔ اس غلطی کی وجہ سے ان کا خون بہا مسلمانوں پر واجب آ گیا تھا، اور چونکہ بنی عامر کے ساتھ معاہدے میں بنی نذیر بھی شریک تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ خود ان کی بستی میں تشریف لے گئے تاکہ خون بہا کی ادائیگی میں ان کو بھی شرکت کی دعوت دیں۔ وہاں انہوں نے آپ کو چکنی چپڑی باتوں میں لگایا اور اندر ہی اندر سازش کی کہ ایک شخص اس مکان کی چھت پر سے آپ کے اوپر ایک بھاری پتھر گرا دے جس کی دیوار کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے، مگر قبل اس کے کہ وہ اپنی اس تدبیر پر عمل کرتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بر وقت خبردار کر دیا اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اب ان کے ساتھ کسی رعایت کا سوال باقی نہ رہا۔ حضور نے ان کو بلا تاخیر یہ الٹیمیٹم بھیجا کہ تم نے جو غداری کرنی چاہی تھی وہ میرے علم میں آ گئی ہے، لہٰذا 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ، اور اس کے بعد اگر تم یہاں ٹھہرے رہے تو وہ شخص بھی تمہاری بستی میں پایا جائے گا، اس کی جو شخص بھی تمہاری بستی میں پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ دوسری طرف عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں 2,000 آدمیوں سے تمہاری مدد کروں گا، بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہاری مدد کو آئیں گے، تم ڈٹ جاؤ اور ہر جگہ ہرگز اپنی جگہ مت چھوڑو۔ اس جھوٹے بھروسے پر انہوں نے حضور کے الٹیمیٹم کا یہ جواب دیا کہ ہم یہاں سے ہیں نکلیں گے، یہاں سے نہیں نکلیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکے کر لیجئے۔ اس پر ربیع الاول 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور صرف چند روز کے محاصرے کے بعد
جس کی مدت بعض روایات میں 6 دن اور بعض میں 15 دن آئی ہے، وہ اس شرط پر مدینہ چھوڑنے کے لیے راضی ہو گئے کہ اسلحے کے سوا جو کچھ بھی وہ اپنے اونٹوں پر لاد کر جا سکیں گے لے جائیں گے۔ اس طرح یہودیوں کے اس دوسرے شریر قبیلے نے قبیلے سے مدینے کی سرزمین خالی کرا لی گئی۔ ان میں سے صرف 2 آدمی مسلمان ہو کر یہاں ٹھہر گئے، باقی شام اور خیبر کی طرف نکل گئے۔ یہی واقعہ ہے جس سے اس سورہ میں بحث کی گئی ہے۔ موضوع اور مضامین۔ سورہ کا موضوع جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، جنگ بنی نذیر پر تبصرہ ہے۔ اس میں بحیثیت مجموعی 4 مضامین بیان ہیں۔ 1، پہلی 4 آیتوں میں دنیا کو اس انجام سے عبرت دلائی گئی ہے کہ جو ابھی بنی نذیر نے دیکھا تھا، ایک بڑا قبیلہ جو کہ افراد کی تعداد اس وقت مسلمانوں کی تعداد سے کم نہ تھی، جو مال و دولت میں مسلمانوں سے بہت بڑا ہوا تھا، جس کے پاس جنگی سامان کی بھی کمی نہ تھی، جس کی گھڑیاں بڑی مضبوط تھیں، صرف چند روز کے معاشرے کی تاب نہ لا سکا، اور بغیر اس کے کہ کسی ایک آدمی کے قتل کی بھی نوبت آئی ہوئی ہوتی، وہ اپنی صدیوں کی جمائی بستی چھوڑ کر جلا وطنی قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ مسلمانوں کی طاقت کا کرشمہ نہیں تھا، بلکہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے نبرد آزما تھے، اور جو لوگ اللہ کی طاقت سے ٹکرانے کی جرت کریں وہ ایسے ہی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ 2، آیا 5 میں قانون جنگ کا یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگی ضروریات کے لیے دشمن سے علاقے میں جو تخریبی کارروائی کی جائے وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی۔ 3، آیا 6 سے 10 تک یہ بتایا گیا ہے کہ ان ممالک کی زمینوں اور جائیدادوں کا بندوبست کس طرح کیا جائے جو جنگ یا صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے زیر نگی آئیں۔ چونکہ یہ پہلا موقع تھا، ایک مفتوحہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اس لیے یہاں اس کا قانون بیان کر دیا گیا۔ 4، آیا 11 سے 17 تک منافقین کے اس رویے پر تبصرہ کیا گیا ہے جو انہوں نے جنگ بنی نذیر کے موضوع پر اختیار کیا تھا، اور ان اسباب کی نشاندہی کی گئی ہے جو در حقیقت اس کے اس رویے کی تہ میں کام کر رہے تھے۔ 5، آخری رکوع پورا ایک نصیحت ہے جس کے مخاطب وہ تمام لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کی گروہ میں شامل ہو گئے ہیں مگر ایمان کی اصل روح سے خالی ہیں۔ اس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے، تقوی اور فسق میں حقیقی فرق کیا ہے، جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اور جس خدا پر ایمان لانے کا وہ اقرار کرتے ہیں وہ کن صفات کا حامل ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ سورہ الحشر کی تشریحات اور معلومات اردو میں ختم ہوتی ہیں۔ ہم سب کو مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست بدعا ہونا چاہیے کہ وہ پاک ذات ہمیں قرآن پاک کے احکامات، سیرت النبی اور حدیث اور سنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کی خالص نیت اور مقصدیت عطا کرے، اور ہمیں وہ دانش مندی، حوصلہ اور جرت عطا کرے کہ ہم اس پاک علم کو دوسروں تک پہنچائیں اور اپنے معاشروں، تمام ملکوں اور دنیا پر من و ان 100% نافذ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے جو ہم سب کے لیے سب سے بہتر ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے اہل و عیال اور پورے ماحول کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست تک اللہ حافظ۔